معلوم ہوتا ہے صفدر نگر کا کوئی امیرزادہ گلبانو سے محبت کرتا ہے، جو دربار میں ہماری شادی کا اعلان سنتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ ممکن ہے شاہی محل میں بھی عام درفت رکھتا اور شہزادی سے ملتا رہا ہو، لیکن گلبانو نہ صرف شہزادہ خرم کی منگیتر بلکہ اس سے والہانہ پیار کرتی ہے۔ یقیناً اس نے امیرزادے کی عرض محبت کو مسترد کر دیا ہوگا۔ کل شادی کا اعلان ہوا تو امیرزادہ جوش انتقام میں شہزادی گلبانو سے چوری چھپے ملنے اور کچھ کر گزرنے کے ارادے سے شاہی محل میں آیا ہوگا۔ پھر کسی ذریعے اس پر یہ راز کھل گیا ہوگا کہ میں شہزادہ خرم نہیں، اس کا قاتل ہوں۔ یہ راز پا لینے کے بعد اس نے اپنی بساط کے مہرے بدل دیے اور ایک نیا کھیل شروع کر دیا۔ لاچی خان حیرت و تعجب سے اس کی گفتگو سن رہا تھا، مگر اس امیرزادے کو یہ راز کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ خرم نہیں شمشیر ہیں؟ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا شہزادہ خرم اور اس کے محافظ ساتھیوں پر کیا بیت گئی۔ لاچی خان، یہ نہ بھولو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کل جب ہم دربار سے لوٹے تو اسی کمرے میں دیر تک گفتگو کرتے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کنیز نے چھپ کر ہماری باتیں سن لی ہوں اور امیرزادی کی معلومات کا ذریعہ بنی ہو۔ کنیز؟ لاچی خان کے مرتعش ہونٹ کپ کپا کے رہ گئے۔ تعجب نہ کرو، شاہی محلات کی بعض کنیزیں ان امیروں کے مہرے ہوتی ہیں جو شاہی اسرار کے کھوج میں رہتے، شہزادوں اور بیگمات کی نگرانی کرتے، خفیہ معلومات کے ذریعے اپنی حواریوں کے رخ بدلتے اور حالات کی نبض دے کر قدم اٹھاتے ہیں۔ غور کرو، جو امیرزادہ شہزادی گلبانو کا طلبگار ہوگا، اس نے شہزادی کے خیالات معلوم کرنے، اس کے آستانہ جمال تک پہنچنے اور اس سے اپنے دل کی دھڑکن سنانے کی خاطر کسی نہ کسی کنیز کی وفاداریاں خرید لی ہوں گی۔ آپ کا مطلب ہے شہزادی گلبانو کی کنیزوں میں سے کوئی کنیز ہماری نگرانی کرتی رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اعلان شادی کے بعد امیرزادہ نے اپنی زر خرید کنیز کے ذریعے یہ معلوم کرنا چاہا ہو کہ شہزادی کے بارے میں میرے خیالات کیا ہیں، اور اس نے چھپ کر ہماری گفتگو سے وہ راز اڑا لیا ہو جس نے خود امیرزادے کو بھی حیران کر دیا ہوگا۔ شمشیر کو اس کہانی پر اتنا یقین ہو چلا تھا کہ باقی تمام وسوسے اندیشے ختم ہو گئے۔ پروسوک لہجے میں بولا، لاچی خان، یقین رکھو میرے اندازے بہت کم غلط ہوتے ہیں۔ وہ کوئی صفدر نگر کا ہوشیار امیرزادہ ہے جس نے ملکہ جہاں پر میرا راز فاش کرنے کے بجائے صرف مجھ سے ٹکر لی اور شہزادی گلبانو کو میرے راز کی قیمت ٹھہرایا ہے۔ چاہتا ہے میں گلبانو سے شادی نہ کروں، اس کے راستے سے ہٹ جاؤں، اور اگر اس کا مطالبہ مان لوں شاید مجھ سے سمجھوتا بھی کر لے۔ اس کی تمناؤں کا مرکز صرف شہزادی ہے، اسے صفدر نگر کی سلطنت اور تخت و تاج کی پرواہ نہیں۔ میں نے اس کی حسین قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا تو میرے راز کا خنجر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی تیز نوک میرے سینے میں چبوتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کسی روز افشائے راز پر تل جائے اور میرا تختہ الٹنے کی کوشش کرے، لیکن فی الحال صرف شہزادی کا طلبگار ہے۔ شمشیر کی اس کہانی نے لاچی خان کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا، لیکن اس کے سینے میں ایک عجیب سی پانس کھپ گئی اور وہ اس کی خلش محسوس کر رہا تھا۔ یہ معامہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ جس امیرزادے نے شہزادی گلبانو کو اتنے بڑے راز کی قیمت ٹھہرایا ہے، یہ بھی جانتا ہوگا گلبانو صرف خرم کو چاہتی ہے۔ ایک شہزادی کے پیار کی شمع اس کے شبستان حیات کو کس طرح منور کر سکتی ہے؟ یہ نہ بھولو، عورت کی محبت کو ٹکرا دیا جائے، اس کے دل پر بے وفائی کی ضرب لگائی جائے تو انتقام کی تلوار بن جاتی ہے۔ امیرزادے نے میرے راز کے دام سوچ سمجھ کر لگائے ہیں۔ چاہتا ہے میں شادی سے انکار کر کے گویا بے وفائی کا اظہار کروں اور شہزادی کے دل پر اپنی نفرت کی ضرب لگاؤں، جس کے بعد نہ صرف گلبانو کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا بلکہ مجھ سے متنفر ہو کر امیرزادے کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ اب میں سمجھا ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے۔ لاچی خان کی آنکھوں میں بھیڑیے کی سی چمک پیدا ہوئی۔ ہمارے راز کی بساط پر اس نے شہزادی گلبانو کا مہرہ آگے بڑھایا ہے، لیکن میں اسے اور اس کنیز کو جو اس کی معلومات کا ذریعہ بنی ہے اچانک دبوچ لوں گا اور دونوں خاموشی سے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ کنیز کل تک گرفتار ہو جانی چاہیے، پھر دشمن ہماری زہ میں ہوگا۔ لاچی خان نے یقین دلایا وہ آج ہی تفتیش شروع کر دے گا۔ نئے خطرے کے پیش نظر اس نے سردار کو مشورہ دیا سپہ سالار رستم خان کی جگہ فوج کا اختیار تیمور خان کو سونپ دیا جائے تاکہ ہر خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ شمشیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، تخت نشینی سے قبل مجھے ازل و نصب کا اختیار نہیں۔ رستم خان سپہ سالار اور حکومت کا معتمد ہے، کہیں اس کی معزولی کسی نئے فتنے کا دروازہ نہ کھول دے۔ رستم خان کو معزول کرنے کی ضرورت نہیں، اسے ترقی دے کر اپنے وزیروں میں شامل کر لیں، اس کی فوج کی کمان تیمور خان کے ہاتھ میں دے دیں۔
یہ بات سن کر شمشیر مطمئن نظر آنے لگا۔ تجویز ٹھیک ہے، 2-3 روز کے اندر تیمور رستم کی جگہ پہنچ جائے گا اور رستم کے بعد وزیر سلطنت شبانی خان۔ لاچی خان نے فکرہ جان بوجھ کر نامکمل چھوڑ دیا۔ شمشیر بولا، ابھی وزیر سلطنت کو ہلانا بڑا مشکل ہے، آپ اسے بھی معزول نہ کریں۔ سلطنت کے لیے اس کی شبانہ روز محنت کی عوض 2 ماہ کی رخصت دے دیں تاکہ وہ آرام کر سکے۔ اس کی جگہ عارضی طور پر میں سنبھالوں گا۔ اگر اس نے رخصت لینے سے انکار کر دیا، اس سے پہلے آپ شاہی طبیب شفائی کا مشورہ طلب کریں گے اور کہیں گے، ہمیں وزیر سلطنت کی صحت کا بہت خیال ہے، جو شب و روز ہمارے لیے محنت کرتے رہے، کیوں نہ اسے 1-2 ماہ آرام کرنے دیا جائے تاکہ اچھی طرح صحت یاب ہو جائیں۔ شاہی طبیب یقیناً رخصت کی سفارش کرے گا۔ اگر یوں ہو جائے تو شاید وہ رخصت منظور کر لے۔ یوں ہو جانا چاہیے سردار، خطرہ اس کمرے میں داخل ہو چکا ہے، اگر ہم غافل رہے تو موت کا پندہ ہمیں دبوچ لے گا۔ اچانک شمشیر کا لہجہ تبدیل ہو گیا، پلٹ کر بولا، لاچی خان، میں صرف ملکہ جہاں کی مامتا اور خرم کی روح سے ڈرتا ہوں، ورنہ شمشیر اپنے دشمنوں کو صرف آب شمشیر پلاتا ہے۔ شاہی محل میں پہنچ کر محض روپ بدلا ہے، فطرت نہیں بدلی۔ میں جنگل کا وہی بھیڑیا ہوں جو اپنی پیاس خون سے بجھاتا ہے۔ اس وقت شمشیر اس شمشیر سے بہت مختلف اور بدلا ہوا نظر آ رہا تھا جو ملکہ جہاں کی خشمگین نگاہ دیکھ کر بید مجنوں کی مانند کانپ اٹھتا تھا، جو اپنی تصویر پر نظر پڑتی ہی نقش حیرت بن گیا تھا۔ اس کے قلب و ذہن پر تھوڑی دیر پہلے خوف و ہراس نے اپنے سائے ڈال دیے تھے، لیکن اب وہی شمشیر تھا جس کے نام کی دہشت دلوں پر مسلط تھی، جس کے کان رحم سے نا آشنا تھے، جس کی تلوار دیکھ کر موت بھی رخ کاٹ کر نکل جاتی تھی۔ نیلی صفدر نگر سے لوٹ کر گونا بستی پہنچی تو اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ بستی کے لوگوں نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ جب صفدر نگر کی طرف گئی، صرف بابا اور پردیسی محبوب ہمراہ تھے۔ اس کی دیوانگی کے وقت کسی غیر معمولی سرگرمی کا اظہار نہ کیا گیا، مسافروں کی طرح خاموشی کے ساتھ بستی سے نکلی تھی، لیکن تیسرے روز اپنی زندگی کی تمام خوشیاں صفدر نگر میں کھو کر واپس آئی تو بستی کے سب لوگ، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے تک اس کے استقبال کے لیے سنگا ندی کے گھاٹ پر جمع تھے۔ سردار شاہو نے 1 روز پہلے ہی سرائے شہریار کے منتظم کے معرفت شیخ کو کامیابی کا پیغام روانہ کر دیا اور یہ خوشخبری بھیج دی تھی کہ نیلی کے رقص و نغمہ سے خوش ہو کر ملکہ جہاں نے وہ شاہی حکم منسوخ کر دیا ہے جو 20 برس پہلے گونا بستی کے باشندوں پر عطاب بن کر نازل ہوا تھا۔ اب انہیں شہر میں آمد و رفت اور کاروبار کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ اسی پیغام، اسی مژدہ جان فضا کا نتیجہ تھا کہ شیخ نے اہل بستی کو نیلی کے پرجوش استقبال کا حکم دیا، اور جب وہ اپنی بابا کے ہمراہ سانگا ندی کے گھاٹ پر پہنچی، ایک ہجوم اس کا منتظر تھا۔ لوگ نیل و فربانو زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ نیلی جب بابا کے ہمراہ سرائے شہریار سے رخصت ہوئی تو اس کا دل اپنی پردیسی محبوب کی بے وفائی کے صدمے سے نڈھال تھا۔ دربار جشن میں اسے ملکہ کے پہلو بپہلو تخت شاہی پر جلوہ فرما دیکھ کر اس نظارے کو خواب سمجھنے لگی، لیکن حقیقت خواب سے زیادہ دلکش بن گئی اور یہ سوچ کر مسرت سے جھوم اٹھی کہ اس کا پردیسی محبوب دراصل صفدر نگر کا شہزادہ خرم ہے۔ لیکن اسی دربار میں خرم ذیشان اور شہزادی گلبانو کی شادی کا اعلان سن کر اس کے دل پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، اور پھر خرم کی رضامندی نے شعلوں کی لپک بن کر اس کی حسین کائنات پھونک ڈالی تھی۔ پھر بدبختی کی انتہا یہ ہوئی کہ ملکہ جہاں نے تقریب شاہی پر اسے حاضری کا حکم سنایا اور رقص و نغمہ کی دعوت دی۔ نیلی بلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ دربار جشن کے بعد 1 روز سرائے شہریار میں روکی رہی۔ اس کا خیال تھا شاید شہزادہ اسی وقت اس سے ملنے آئے یا غلام بھیج کر اپنے پاس طلب کرے، اپنی مجبوریوں کی طویل داستان پیش کر کے یہ یقین دلانے کی کوشش کرے کہ ابھی شادی کی تقریب میں 1 مہینہ پڑا ہے، اس عرصہ میں شادی رکوانے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جھوٹی تسلی بھی اگرچہ اس کے گائل دل پر مرہم نہ بن سکتی تھی، لیکن خرم نے گونا بستی کے قیام کے دوران اپنے پیار کی جس وارفتگی کا اظہار کیا تھا، اسے سوچ کر نیلی کو بار بار خیال آتا تھا کہ وہ اس سے ملنے ضرور آئے گا، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ شہزادہ خرم آیا، نہ کوئی پیغام بھیجا، جس سے نیلی کا دل صدمے سے چور چور ہو گیا۔ دل کی ویرانیاں اشکوں میں ڈل کر آرزوں پر بہہ نکلیں۔ سرائے کے 2 منزلہ کمرے میں اس بے قرار روح کی مانند بے تابانہ پھرتی رہی جو اپنے مقام عرضی کو کھو بیٹھی ہو۔ سارا دن ساری رات روتی رہی، بھیگی پلکوں پر آنسوؤں کے چراغ جلاتی رہی کہ وہ رات جشن چراغاں کی آخری رات تھی۔ سارا شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سرائے شہریار کے در و بام پر بھی قطار اندر قطار دیے روشن تھے۔ شہر کے اندر ایک سیل نور امڑ آیا،
ہر طرف ایک ہنگام مسرت بپا تھا اور صفدر نگر کی ہر عمارت، ہر دیوار، ہر چھت پر چراغ جگنوں کی مانند جلمل کر رہے تھے۔ یہ چراغ، یہ روشنیاں، یہ سیل نور، یہ مسرت کے ہنگامے نیلی کے دل ست چاک کو سام بند کر ڈس رہے تھے۔ وہ غم دل کے لرزاں اندھیروں میں کسی گم گشتہ روح کی طرح بھٹکتی رہی تھی۔ بابا اس کا دکھ جانتا تھا، خود اسے شہزادہ خرم کی عجیب و غریب رویے پر بڑا صدمہ ہوا۔ گونا بستی سے روانگی کے دن جب نیلی نے بتایا کہ پردیسی نے اسے ہیرے کی انگوٹھی پہنائی ہے، سردار کا دل اسی وقت ٹھٹکا تھا، لیکن خرم نے کس یقین، کس وثوق سے کہا تھا، میں نیلی کو اپنا ایمان سمجھ بیٹھا ہوں۔ صفدر نگر کے دربار میں پہنچ کر اس کا وہ ایمان کہاں بھٹک گیا تھا۔ بیٹی کو سہارا دے کر بھاری دل کے ساتھ سرائے میں لوٹ آیا اور اسے سمجھاتا رہا، یہ پیار نہیں، محض دیوانگی ہے۔ بلا بستی کی ایک غریب لڑکی شہزادہ علی کی قسمت کا ستارہ کیسے بن سکتی ہے؟ وہ خرم کو بھول جائے جس طرح خود اس نے نیلی کو اپنے دل و دماغ سے اتار پھینکا ہے۔ نہ جانے کیوں سب کچھ دیکھنے، سننے، سوچنے اور سمجھنے کے باوجود نیلی کا دل اس واقعے کی صحت کو تسلیم نہ کرتا تھا۔ اسے بار بار یہ وہم ستانے لگ جاتا کہ اس نے حقیقت نہیں، محض ایک خواب دیکھا ہے۔ جس طرح خواب حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتے، اسی طرح یہ واقعہ بھی کسی خواب کا عکس ہے۔ اسے خرم کا وجود اجنبی سا لگ رہا تھا، جیسے اس نے اپنے چہرے پر کوئی خول چڑھا لیا ہو، ورنہ جس خرم کے ساتھ اس نے گونا بستی میں 4 دن گزارے، سانگا ندی کے ساحل پر محبت کے عہد و پیمان کیے، وہ اس خرم سے بہت مختلف تھا جسے اس نے تخت شاہی پر جلوہ فرما دیکھا۔ یہی وہ اختلاف تھا جسے کبھی فریب نظر اور کبھی فریب دل سمجھ کر بے چین ہو جاتی تھی۔ تیسرے روز اپنے بے وفا محبوب کی آمد و ملاقات سے مایوس ہو کر اس نے رخت سفر باندھا اور بابا کے ہمراہ گونا بستی کی طرف چل دی، اسے ہارے ہوئے ہواری کی طرح جو اپنی تمام دولت ایک ہی داؤ پر لگاتا اور سب کچھ ہار دیتا ہے، اس بد نصیب ملاح کی مانند جس کی کشتی ہیبت ناک طوفان سے صحیح سلامت گزر جائے، لیکن عین ساحل کے قریب جہاں تموج ہو نہ کوئی گرداب ہلاکت اچانک غرق ہو جائے۔ نیلی کا سفینہ محبت بھی ساحل پر غرق ہوا تھا۔ وہ اپنی آنسوں کے جنازے صفدر نگر کی مٹی میں اتار آئی، اپنی امیدوں کو شکست و مایوسی کے کفن پہنا کر اسی شہر میں دفن کر آئی جو چند روز پہلے اس کے تصور کے سنہری حالوں میں جنت ارضی اور شہر آرزو بن کر جلملایا تھا، جس کے زمردی رنگ محلوں کے اندر اس نے اپنے پیار کی شمع روشن کی اور اس کے راحت آنگیں کیف آفرین تصور سے ایک بے پایہ لذت پائی تھی۔ آج وہ شہر آرزو اس کی شکست آرزو کے کنڈروں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اپنی تمناؤں کے منہدم اور مسمار رنگ محلوں کے خرابہ میں بہا کر پھر اپنی بستی میں لوٹ آئی تھی۔ 14-15 کوس کا سفر زندگی کے بے کیف اور طویل سفر سے بھی زیادہ اکتا دینے والا تھا، مگر اس نے سانگا ندی کے گھاٹ پر انسانوں کا ایک ہجوم دیکھا جو اسے دیکھ کر اچھلنے کودنے لگا، نیلو فربانوں کنارے لگانے لگا تو نیلی کے شکستہ دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس ہجوم سے نکل کر جب شیخ اپنا عصا لہراتا آگے بڑھا اور اس نے بنفس نفیس نیلی کو سہارا دے کر گھوڑے سے اترنے میں مدد دی تو وہ پورے جذبات سے پلکوں کی اوٹ میں تیرتا ہوا پانی آنسو بن کر امڑ آیا۔ شیخ نے بے اختیار اسے چمٹا لیا اور پیشانی پر بوسہ دے کر بولا، نیلوفر بیٹی، تو بستی کے لیے خوشیاں لے کر آئی ہے، تیرے دل پر خوشیوں کے چاند طلوع ہوں گے۔ غالباً شیخ نے یہی سمجھا تھا۔ نیلی کی آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو تیر رہے ہیں۔ گونا بستی کے 20 سالہ غموں کے اندھیرے دور ہو گئے تھے۔ پھر شیخ نے اپنی دستار کے آنچل سے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، پگلی، یہی آنسو تیرے مقدر کے ستارے بننے والے ہیں۔ نیلی نے چونک کر شیخ کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک روحانی تبسم نواز فشاں تھا، سیاہ آنکھوں میں یقین و ایمان کی ایسی روشنی چمک رہی تھی جس کی شعائیں نیلی کے دل پر منعکس ہونے لگی۔ اس کی ویران غم کے تیرہ گوشے جو شکست و مایوسی کی تاریکیوں سے معمور ہو چکے تھے، اس نورانی انعکاس سے ہولے ہولے منور ہونے لگے اور محسوس کرنے لگی کہ ایک راحت افزا روشنی دل کی ویرانیوں اور روح کی تاریکیوں کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ نہ جانے یہ اس بے پایاں عقیدت کا معجزہ تھا جو نیلی کو اپنی روحانی رہنما سی تھی، یا واقعی ان آنکھوں میں نور ایمان کی تجلیاں پنہاں تھیں جو نیلی کے دل پر یوں منعکس ہوئیں جیسے تپتے صحرا پر اچانک بادل سایہ فگن ہو اور بارش کے قطرے پیاسی ریت کو سیراب کرنے لگیں، جیسے اندھیری رات میں یکایک چاند گٹا کے غرفوں سے جھانکنے اور تاریک دنیا پر چاندنی کھیت کرنے لگے۔ نیلی کہنا چاہتی تھی، وہ تو دل کی بازی صفدر نگر میں ہار آئی ہے، تقدیر نے اس کے ساتھ ایسا مذاق کیا کہ اب زندگی روگ معلوم ہونے لگی ہے، لیکن شیخ کے الفاظ اس کے ذہن کی اندھیری گلیوں میں روشنی کی لرزتی ترکتی کرنوں کی مانند ضیا ریز ہوئے
اور نیلی کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی پراسرار غیبی طاقت جس میں ماضی، حال اور مستقبل کا ہر واقعہ آئینے کی طرح منکشف ہو جاتا ہے، شکست دل کے اس المیت سے آگاہ ہو چکی ہے جس نے نیلی کو تصویر درد بنا دیا ہے۔ کاش وہ جانتا صفدر نگر کے دربار میں اس پر کیسی قیامت بیت گئی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے نیلی نے سوچا وہ شیخ کی روحانی قوت پر شک کر رہی ہے۔ وہ ضرور جانتا ہوگا، سب حقیقت اس پر واضح ہو چکی ہوگی جب وہ کئی دن پہلے پیش گوئی کر سکتا تھا کہ نیلی کا یہ سفر مبارک ہوگا اور کامران واپس آئے گا تو بلا شبہ دربار میں پیش آنے والے واقعے سے بھی باخبر ہوگا۔ پھر اس نے نیلی کو مقدر کے ستاروں اور خوشیوں کے چاند کا مژدہ کیوں سنایا؟ اس کے مقدر کے ستارے تو شہزادی گلبانوں کی افشاں میں بکھر گئے، اس کی خوشیوں کا چاند تو صفدر نگر کے افق پر غروب ہو گیا۔ سانگا ندی سے ہجوم نے ایک جلوس کی شکل اختیار کر لی۔ نیلی، شیخ اور سردار شاہو کے درمیان روانہ ہوئی۔ پیچھے پیچھے لوگ مسرت کی آوازیں بلند کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ جلوس شیخ کی قیامگاہ پر ختم ہوا، اگرچہ چاند کی 14ویں رات گزر چکی اور گونا بستی کے لوگ رسم و روایت کے مطابق ماہانہ جشن منا چکے تھے، لیکن شیخ نے اعلان کیا آج رات اس خوشی میں جشن ہوگا کہ ان کی بستی 20 سال کے بعد شاہی عتاب سے رہا ہوئی ہے۔ رات کو رقص گاہ میں مشعلیں روشن کی گئی اور نیلی شیخ کے حکم پر محو رقص ہوئی۔ اس کا مشعل بردار ساتھی پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ گھومتا رہا۔ وہ ناچ ضرور رہی تھی، اس نے شیخ کے حکم کی تعمیل بھی کر دی، لیکن یہ رقص، یہ ناچ بہت مختلف تھا۔ نیلی کے دل میں غم کا آلاؤ بڑک رہا تھا، خود بھی ایک لپکتا دمکتا شعلہ بن گئی تھی، لوگوں پر خود وارفتگی سی طاری تھی۔ انہوں نے آج تک نیلی کے یہ قیامت آفرین انداز نہ دیکھے تھے، مگر شیخ کی جہاں دیدہ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں، وہ اس کی پلکوں میں اٹکے ہوئے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا نیلی غم دل کی آگ میں نہ صرف خود جل جانا چاہتی ہے بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جلا دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رقص ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ اچانک شیخ اپنا عصا لہراتا کھڑا ہوا۔ نیلی ناچ میں اتنی مہو تھی کہ اس نے شیخ پر توجہ نہ دی۔ وہ اپنے سنگھاسن سے نیچے اترا اور چپ چاپ رقص گاہ سے نکل گیا۔ لوگ اسے یوں فکرمند سا جاتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نیلی نے رقص کا آخری توڑا لیا اور حسب دستور سنگھاسن کے پایوں میں سر نگو ہوئی تو اسے خالی دیکھ کر چونک اٹھی۔ شیخ اپنی مسنت پر نہیں تھا۔ یہ ایک نیا صدمہ تھا کہ شاید وہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ بھیگی بھیگی نظریں خالی مسنت پر زخمی پرندے کی طرح پڑپڑائیں اور تڑپ کر سردار کی طرف پلٹی۔ بابا! نیلی کی آواز حلق میں ترترا کر ایک شیخ کی صورت میں ڈل گئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ شیخ رقص کے دوران اٹھ کر چلا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے نیلی کا ہدیہ رقص قبول نہیں کیا۔ اس خیال نے نیلی کے ساتھ سردار کو بھی مضطرب کر دیا۔ دونوں خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بستی والے بھی شیخ کے اس عجیب و غریب اور خلاف معمول رویے پر حیران تھے، مگر کسی کو لب کشائی کی جرت نہ تھی۔ شیخ کی ذات ہر قسم کی نکتہ چینی سے بالا تر تھی۔ سردار نے نیلی کو سنبھالا، وہ کہہ رہی تھی، بابا! کیا تقدیر کی طرح شیخ بھی مجھ سے روٹھ گیا۔ دوسرے روز نیلی گھر سے نکلی تو اس کے قدم آپ سے آپ رقص گاہ کی طرف اٹھنے لگے۔ سورج سانگا جنگل کے اوپر درختوں پر چمک رہا تھا اور اس کی ترچھی شعائیں ندی کی رواں دواں لہروں پر سونا بکھیر رہی تھی۔ نیلی عجیب سے جذبات سے دوچار تھی۔ اس زینہ پر بیٹھ گئی جہاں چند روز پہلے خرم بیٹھا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے پردیسی محبوب کی محبت پائی اور اس کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا، لیکن وہ عہد تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور نکلا۔ کل رات اسی جگہ اس نے شیخ کو کھو دیا اور وہ رقص کے دوران اٹھ کر چلا گیا تھا۔ آخر اسی جگہ اس کے ستارے گردش کیوں آتے ہیں؟ نیلی زمین پر نظریں گاڑے سوچ میں اس قدر مہو تھی کہ قدموں کی وہ آہٹ بھی نہ سن سکی جو رقص گاہ کے دروازے پر ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دو پاؤں اس کے نگاہوں کے حلقے میں ابھر آئے۔ گھبرا کر نظر اٹھائی اور جلدی سے یوں اٹھی جیسے زمین نے اسے گنبد کی طرح فضا میں اچھال دیا ہو اور حیرت و استعجاب کی تصویر بن گئی ہو۔ اس کا پردیسی محبوب شہزادہ خرم سامنے کھڑا تھا۔ تم؟ نیلی کے ہونٹ کپ کپائے، ترترائے، پھر فوراً ہی یاد آیا کہ وہ ایک سلطنت کا ہونے والا بادشاہ وارث تخت و تاج شہزادہ علی ہے، اور اس نے فوراً اصلاح کی، آپ؟ اور اس کے ساتھ ہی غصے سے منہ پھیر لیا۔ اسے یوں مڑتے دیکھ کر خرم کے دل پر چریاں سی چل گئیں۔ آہستہ سے بولا، نیلی، کیا تم بھی مجھ سے روٹھ گئیں؟ ایک غریب لڑکی یہ گستاخی کیسے کر سکتی ہے حضور؟ آپ بادشاہ ہیں، مہر و ماں ہیں، عالم پناہ ہے، اور میں ایک ذرا ناچیز، ایک ادنا کنیز، میں آپ سے روٹنے کی جرت کیسے کر سکتی ہوں؟ نیلی کا لہجہ بدل گیا، الفاظ کا مفہوم بدل گیا تھا۔
जो निश्तर बनकर खुर्रम के सीने में उतर गए। उसने आगे बढ़कर उसके कांधे पर हाथ रख दिया। नीली, अगर मैं अपने आप को शहजादा या हुक्मरान समझता तो तुम्हारे पास इस तरह न आता। मैं वही खुर्रम हूँ जिसे तुमने पनाह दी, जिसके जख्मों पर मरहम लगाया और नई जिंदगी बख्शी। खिलाफ तवक्को इनकिसारी के इस इजहार से नीले के जहन पर हैरत की एक नई लहर गुजर गई। सोचने लगी कहीं फिर कोई ख्वाब न देख रही हो। लेकिन खुर्रम को अगर गुजरे हुए वाक़यात नहीं भूले तो मोहब्बत के अहद पैमान क्यों याद न रहे। इस एहसास के साथ ज़ख्मी हिरनी की मानिंद तड़प कर पलटी और ये भूल कर के इस वक्त एक वली अहद सल्तनत से हम कलाम है, तुंद तेज़ लहजे में बोली, शहजादा अली, मैंने क्या बुराई की थी जिसके बदले में आपने मुझसे प्यार के झूठे वादे किए, मेरे दिल में झूठी उम्मीदों के चिराग रोशन किए, प्यार के फरेब दिए, और जब मैं आपके फरेब की जन्नत में आ गई, खौल दे चुकी, दिल हार बैठी, आपने एक ही ठोकर से मेरे ख्वाबों के रंग महल चकनाचूर कर दिए। मैंने क्या जुर्म किया था जिसकी पादाश में आप सौदागर का बहरूप बदल कर आए और मेरी छोटी सी दुनिया लूट कर चल दिए। जब शहजादी गुलबानों से आपकी निस्बत तय हो चुकी थी, आप कोई गरीब लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का क्या हक था? आपने मुझसे अपना शाही राज क्यों छुपाया था? सौदागर बनकर प्यार का मोल तोल क्यों करते रहे? मेरे दिल की दुनिया लूट कर आपको क्या मिल गया? खुर्रम इस्तराबगीर दर्द अंगेज़ आवाज़ में कहने लगा, नीली, तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं? मैं आज भी वही खुर्रम हूँ जो कल था। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा, कोई फरेब नहीं किया। उल्टा तकदीर ने मेरे साथ इतना बड़ा फरेब खेला है कि मेरी दुनिया ही बदल गई। तुम्हारे दिल के घाव जानता हूँ, मगर किस्मत ने जो ज़ख्म मेरे दिल पर लगाया है वो किसी को दिखा भी नहीं सकता। तुम्हें क्या बताऊँ मेरे साथ क्या बीत गई। नीले ने हैरत पाश निगाहों से उसके चेहरे पर अजियत की परछाइयाँ देखी जो दिल की कैफियत जाहिर कर रही थी। आंखों से झांकने वाला गम अल्फाज की तायद कर रहा था। सोचा, हो सकता है वो शहजादी गुलबानों से शादी पर रजामंद न हो, लेकिन शाही मसलहतों ने उसे